اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، علم نجوم کے تعلق سے کل کے درس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر آدمی یعنی ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے، شرکش شیاطین سے حفاظت کے لیے، اور ان کو علامات بنایا ہے جن کو دیکھ کر کے لوگ خشکی میں اور تری میں راستے کی ہدایت پاتے ہیں۔ جو آدمی ان تینوں کے علاوہ ستاروں میں کوئی چوتھی چیز تلاشے گا، وہ اپنا حصہ اللہ رب العالمین کے پاس گنوانے والا ہوگا۔ آخرت میں وہ آدمی خائب و خاسر ہوگا، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کیا تھا کہ علم نجوم کے حکم کو جاننے کے لیے علم نجوم کو علماء نے 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، تاکہ اس کی تفصیل جب تک نہ سمجھیں گے تو اس کا حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان 4 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ آدمی ستارے کا علم یا ستاروں کے چال کا علم حاصل کرتا ہے، تاکہ ستاروں کو سمجھے، ان کے طبیعت کو جانے، وہ کہاں واقع ہیں ان کو جانے، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرے، کیسے چلتے ہیں، ان کے چلنے کا کیا معاملہ ہے، اور کس طرح سے ان کا کام ہوتا ہے، کیسے چمکتے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم کرے تو اس کو علم فلک کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں علم مباح کے اندر ہے، ان کو سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ علم کہ آدمی ستاروں کے بارے میں اس طرح کی معلومات حاصل کرے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم جس کو علم تسیر کہتے ہیں، یعنی ستاروں کو اللہ رب العالمین نے جہات کے اوپر، یعنی کدھر پورب ہے، کدھر پچھم ہے، کدھر اتر ہے، کدھر دکھن ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو علامت بنایا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اس کو سیکھتا ہے تاکہ وہ جہاد کا علم حاصل کر سکے، راستے کا علم جان سکے، اور ان کے ذریعے سے وہ دنیا میں ہدایت پا سکے دنیا کے راستوں کے بارے میں، تو ایسا علم سیکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی اس علم کا سیکھنا واجب ہوگا جب آدمی قبلے کی معرفت کے لیے اس علم کو سیکھتا ہو، یعنی قبلہ کدھر ہے
اس کی معرفت کی کوئی سبیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے قبلے کی تعین کی جائے، تو ایسی صورت میں اس علم کو سیکھنا واجب اور ضروری ہوگا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، قبلے کی طرف نماز میں رخ کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، تو جس چیز سے واجب کی تکمیل ہوتی ہے اس چیز کو سیکھنا بھی واجب ہوگا۔ یہ تفصیل اور یہ گفتگو کل آپ کے سامنے درس میں بیان کر دیا گیا تھا، لیکن پھر سے ہم نے دہرا دیا تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد آئیے تیسری قسم، ستاروں کے ذریعے سے آدمی مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کا کے اوپر استدلال کرے، ہے نا؟ ستاروں کے ذریعے سے مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کے اوپر آدمی استدلال کرے، اور یہ استدلال کا جو محور ہو یا استدلال کا جو بیسڈ ہو اس میں جی وہ تجربہ ہونا چاہیے اور عادت ہونا چاہیے۔ تجربہ اور عادت یہ دو چیزیں۔ کیسے تجربہ اور عادت؟ جیسے اب گرمی آنے والی ہے یا اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو بھائی فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ چمک رہا ہے، اب لگتا ہے کہ گرمی کا موسم نکل جانے والا ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ چمک رہا ہے، اب لگتا ہے کہ جاڑا یا سردی بہت سخت پڑنے والی ہے، اگر یہ کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی، اس علم کو سیکھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ ستارہ اب نکل رہا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں گرمی سخت ہو جائے، یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ سورج میں گرہن لگے، چاند میں گرہن لگے، جیسا کہ آج لوگ چاند اور سورج گرہن کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں، سائیکلون وغیرہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے یا آسمان میں اس طرح کا موومنٹ بن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے لو پریشر ہو اور سمندر کے اندر طوفان ہو، سائیکلون وغیرہ اٹھنے کی بات ہو۔ تو ایسا علم سیکھنا بھی علماء کے صحیح قول کے مطابق ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس علم کا سیکھنا بھی حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہا سدًا للذریعہ، اس لیے کہ یہ علم ہو سکتا ہے آدمی یہ سیکھ رہا ہے اور سیکھتے سیکھتے شیطان اس کے دل میں خیال ڈالے کہ تھوڑا سا وہ دوسرا علم بھی سیکھ لو، مستقبل کے بارے میں حالات کس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی جان لو، کس آدمی کی تقدیر کیسے ہونے والی ہے اس کے اوپر ستارہ دلالت کرتا ہے ان کے کہنے کے مطابق، تو چلو اس کو بھی سمجھ لو۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس علم کو سیکھتے سیکھتے کہیں ادھر بھٹک نہ جائے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس راستے کو کمپلیٹ پورے طور پہ بند کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ علم بھی امت کے اوپر سیکھنا ناجائز ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں کو سیکھتا ہے جو تجربے سے اور عام طور پہ طبیعت کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے تو یہ گرمی کا موسم ہے، اس کے بعد یہ ستارہ یہاں نکلا ہے تو اب ٹھنڈی کا موسم آئے گا، اب جاڑے کا موسم آئے گا، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس میں سیکھتا ہے آدمی تو اس میں علماء کے صحیح قول کے مطابق کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تینوں قول سمجھ گئے الگ الگ؟ ہاں جی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آئیے چوتھی قسم، جی الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں علم تاثیر۔ علم تاثیر ستاروں کے اوپر غور کر کے اور ان کو دیکھ کر کے غیب کے معاملے کی خبر دینا، جو یا تو کسی انفرادی شخص کو خبر دینا یا کسی ملک کے بارے میں خبر دینا یا کسی جماعت کے بارے میں خبر دینا، مستقبل کے معاملے کی ان کو اطلاع دینا، بتانا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے یا عقیدہ رکھے کہ زمین کے اوپر ان ستاروں کا اثر ہوتا ہے اور فعل کی نسبت، کام کی نسبت اس کے جانب کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہر سال کی شروعات میں، اب جو دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے نا،
اب کیا ہوں گے؟ لوگ بیٹھ جائیں گے، جتنے اس طرح کے نجومی ہوتے ہیں وہ سب کے سب بیٹھیں گے، اور حساب و تخمینہ لگا کر کے ان کے مطابق وہ کہیں گے کہ اس سال یہ حادثات ہوں گے، یہ سال اس ملک کے لیے اچھا ہے، یہ سال 4 یا 5 بڑے بڑے لوگ وفات پا جائیں گے، بعض ملکوں سے بعض ملکوں کا ٹکراؤ ہو جائے گا، کوئی یہ کہے گا کہ اس سال خشکی ہو جائے گی، سوکھا ہو جائے گا، اس سال دھان کی فصل کم ہوگی، کسان دھان کے اوپر پیسہ نہ لگائیں، اس سال سبزی کی کھیتی اچھی ہوگی، جو آدمی کمانا چاہتا ہے وہ سبزی میں پیسہ لگائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں لوگ بیان کریں گے، 2023 میں یہ ہونے والا ہے، 2024 میں یہ ہونے والا ہے، یہ کہہ کر کے باتیں لوگ طرح طرح کی بیان کریں گے اور بتائیں گے۔ یہ لوگ بغیر کسی سبب شرعی کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ تو ان کے دعوے کے اوپر کوئی حسی دلیل موجود ہے اور نہ کوئی شرعی دلیل موجود ہے۔ یہ خفیہ معاملے کی خبر وہم و گمان کے اوپر کو بنیاد بنا کر کے خفیہ معاملے کی خبر دیا کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان حادثات کے زمین کے اوپر واقع ہونے میں ستاروں کے چال کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ہے نا، اور زمین کے اوپر ہونے والے حادثات کی نسبت ستاروں کی جانب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ستارہ کی وجہ سے زمین پہ بارش ہوئی ہے، تم کو جو دولت ملی ہے وہ فلاں ستارے کے مہربانی سے تم کو ملی ہے، تمہارے کاروبار میں جو ترقی ہے اس لیے کہ فلاں ستارہ تمہارے ساتھ مہربان بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے تاثیریہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ ستاروں کا اثر زمین کے اوپر ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ شرک اکبر ہے جی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ستاروں کے ذریعے سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تمہارے ستارے کی وجہ سے تم سے یہ پریشانی ہو، تمہارے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے، اگر یہ کہے کہ ستاروں کی وجہ سے یہ ستارے پریشانی دے رہے ہیں، ستارے تم کو پریشان کر رہے ہیں، اگر یہ کہتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر ان کو سبب مانتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، فرق کیجئے گا تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر میں، وہاں علامت تھا، اس نے نسبت بھی نہیں کی، اس کو سبب بھی نہیں بتایا، کہا کہ یہ ایک علامت ہے، یہ ستارہ جب نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو بارش ہوگی، وہاں یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ستارہ نکلا ہے تو اب اس کی وجہ سے بارش ہوگی، یا یہ کہے کہ یہ ستارہ نکلا ہے تو اب زمین والوں کے اوپر مہربانی ہوگی، اب بارش ہوگی، اب یہ ستارہ مہربان ہوگا، یہ بارش کرے گا، اگر یہ کہتا ہے تو شرک اکبر ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ ستارے کی سبب سے بارش ہوئی ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کا اور شرک کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے افراد کے اوپر آخری زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کے سے خوف کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی علم نجوم ہے۔ کیا ہے؟ علم نجوم۔ چنانچہ حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی آخر الزمان ثلاثا، کا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنی امت کے اوپر آخری زمانے میں ان چیزوں کے اوپر خوف کھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے بتایا ایمانم بالنجوم، لوگ ستاروں کے اوپر ایمان لائیں گے۔ ستاروں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں کیا مطلب ہے؟ ستاروں کو ہدایت، ہاں، ورنہ ستاروں کے اوپر ایمان لانا کہ ستارے موجود ہیں، یا ان کے اوپر یہ ایمان لانا کہ یہ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے آسمان کے لیے زینت بنایا ہے، یا یہ ایمان لانا
کہ ان ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ جہاد معلوم کرتے ہیں خشکی اور تری میں، یا ان ستاروں کے یہ ماننا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ان ستاروں کو، تو یہ ایمان کی بات ہے۔ سمجھ ماری بات؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ علم تاثیر، ستاروں کی چال کی تاثیر زمین کے اوپر پڑتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ستاروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ کہنا علم نجوم کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ستاروں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، یا ستاروں سے غیب کا علم حاصل کرنا، صحیح کہا، غیب کا علم حاصل کرنا یہ مراد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ میں خوف جس چیز سے کھاتا ہوں اپنی امت کے اوپر آخری زمانے میں، کہا ستاروں کے اوپر امت کے افراد ایمان لائیں گے۔ اور آج یہ چیز کس قدر معاشرے اور سماج کے اندر پایا جاتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی محفوظ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے عام بول چال میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں عام بول چال میں یہ استعمال کرتے ہیں، ارے ہمارا ستارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ہم ابھی گرہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر گردش چل رہی ہے نا؟ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں سر، چاہ نہ چاہ کر کے بھی یہ باتیں وہی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوف ستاروں کے اوپر ایمان لانے کا، کہ آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ستاروں کے اوپر ایمان لائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تکذیبا بالقدر، لوگ آئیں گے آخری زمانے میں اور وہ کہیں گے کہ ہم تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی لوگ واٹس ایپ اور فیس بک میں خوب شیئر کرتے ہیں تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تقدیر پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو اقبال، تم وہی کرتے ہو یا تمہارا جو کام ہے وہی تقدیر ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ایسا شعر بنا کر کے اقبال لکھ کر کے کیا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو شعر کو پڑھ کے مر جاتے افسوس سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، تقدیر کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھو، تم خود تقدیر بنانے والے ہو، اپنی ہاتھ کی تقدیر، اپنی تقدیر ہم اپنے ہاتھ سے لکھنے والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تقدیر کا انکار ہے کہ بھائی تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، ہماری اور آپ کی، اب پورے دنیا والوں کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی، کون آئے گا، کتنا دن تک رہے گا، کتنا بیمار پڑے گا، کتنا کھانا کھائے گا، کتنا دوا کھائے گا، کتنا سانس لے گا، کتنا مرتبہ سانس لے گا، کتنا گھنٹہ سوئے گا، کتنا گھنٹہ جگے گا، کتنا گھنٹہ چلے گا، سب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا ہمارا اور آپ کا محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کب موت آئے گی اس کو، کہاں مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا، کس بیماری سے مرے گا، بستر پہ مرے گا کہ روڈ پہ مرے گا، کہاں اس کی موت آنی، سب لکھا ہوا ہے۔ اب آدمی کہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھتے ہیں، تم لوگ اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھو، نوجوان اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین کے آیات کا، قرآن مجید کی آیات کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کھلا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ تقدیر کے بارے میں بیان کیا۔ اب ایسے میں توحید کی تعلیم اگر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں، تو کہاں آتے ہیں لوگ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے؟ وقت نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا انتظام ہے جہاں بیٹھ کر کے آدمی ان چیزوں کا علم حاصل کرے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو بول رہے ہیں، جو شیئر کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمنٹ کر رہے ہیں،
کیا یہ چیزیں جائز اور درست بھی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ایمان اور اسلام سے ٹکرا تو نہیں رہی ہیں؟ اس کا شعور بھی ہم کو اور آپ کو نہیں ہے۔ چنانچہ کہا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا وحیف السلطان، بادشاہ جو ہوگا وہ ظلم کرنے والا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا۔ آخری زمانے میں جو بادشاہ بنے گا وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا، ظلم و ستم سے کام لے گا اپنے رعایا کے ساتھ۔ یہ چیز بھی سب لوگ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے معاملہ اور کیسا چل رہا ہے، اس میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوف کھا رہا ہوں آخری زمانے میں یہ چیزیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بہت سارے شواہد ہیں اس حدیث کے، جو شواہد کے ذریعے سے یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہاں کچھ چیزیں جان لیجئے جی، جن کا تعلق علم تاثیر سے ہے، لیکن وہ شرک اکبر نہیں ہے بلکہ شرک اصغر ہے تعلق ان کا علم تاثیر سے، اس قول کا یا اس اعتقاد کا، اس عقیدے کا، لیکن وہ شرک اصغر ہے، تاکہ پورے معاملے کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے۔ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ ستارے سبب ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر میں ان کو سبب بنایا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ جو آدمی فلاں ستارے میں پیدا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے نیک ہوگا، نیک بخت ہوگا، نیک اختر ہوگا۔ جو فلاں ستارے میں پیدا ہوگا، فلاں ڈیٹ کو جو پیدا ہوگا وہ نیک بخت ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہے کوئی آدمی، اور یہ نہیں کہے کہ ستارے کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کی قدرت سے، تب بھی اگر وہ ستارے کو سبب مان رہا ہے تو سبب ماننا شرک اصغر ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر کوئی آدمی فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو خوبصورت ہوگا اللہ رب العالمین کے تقدیر سے، ایسے لوگ، یا یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ستارے کو ان چیزوں کے اوپر سبب بنایا ہے، تقدیر کے اوپر سبب بنایا ہے نا، تو یہ سب کے سب چیزیں کیا ہوں گی؟ شرک اصغر کے اندر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو ان چیزوں کا سبب نہیں بنایا ہے۔ اگر بنایا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے جہاں ستاروں کے فائدے کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ یہ بتا دیتا کہ یہ ستارے تمہارے لیے اس کام میں بھی آنے والے ہیں کہ تم اس سے اپنی تقدیر کا حال معلوم کر سکتے ہو، کون نیک ہے یہ معلوم کر سکتے ہو، کون برا ہے یہ معلوم کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بیان نہیں کیا، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب نہیں بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان کو سبب بناتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کرتا ہے۔ لہذا جی یہ جو چار طرح کے علم کا، یہ چار قول میں جو ہم نے علم نجوم کو بائیفرکٹ کر کے الگ کر کے بتایا آپ کو، اس کو اگر دو حصے میں آپ تقسیم کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں علم تیسیر۔ علم تیسیر میں پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم، یہ تینوں آ جائے گی جو جائز ہے، اور چوتھی قسم جو ناجائز ہے وہ علم تاثیر کے اندر آئے گی۔ چلیں، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قدادہ رحمۃ اللہ علیہ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا، اور ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں۔ بس اور آگے نہیں ہے؟ جی، امام احمد اور اسحاق نے اس منازل قمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بس کہا امام احمد نے
اور امام اسحاق نے، ان دونوں نے منازل قمر یا چاند کی جو منزلیں ہیں ان کے سیکھنے کی اجازت دی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر سے گفتگو کر رہے ہیں سورج اور چاند کے، یا چاند کے منزل اور سورج کے برج کے سلسلے میں، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے گھومنے کی دھوری جو مقرر کی ہے وہ کس طرح سے ہے، تاکہ علامت کو سمجھا جا سکے، تاثیر کے لیے نہیں بلکہ مجرد ان کو علامت سمجھا جا سکے، کیونکہ علم تاثیر کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ علم سیکھنا حرام ہے۔ چوتھی قسم جو ہے علم تاثیر، جس کے اوپر ستاروں کے چال کی تاثیر کو زمین کے اوپر ثابت کیا جاتا ہے، اس کا علم سیکھنا کیا ہے جی؟ اس کا حکم حرام ہے اتفاقی طور پر، متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رہی بات کہ جیسے ہم نے بیان کیا تیسری قسم کہ کوئی آدمی ان کو علامت کے طور پر جانے، اس علم کا کیا حکم ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے منازل قمر کے یعنی چاند کے منازل کے علم کو سیکھنے کو مکروہ کہا ہے، اور مکروہ سلف کے اندر اگر بیان کیا جائے تو وہ حرام کے معنی میں ہوتا ہے جی، حرام کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چاند کے منازل ہیں، ہر مہینے میں 28 منزل طے کر کے چاند مہینہ مکمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سورج کے لیے برج کہتے ہیں عربی زبان میں، تو تقریباً سال بھر میں اس کے 12 برج ہیں سورج کے، اور انہی ابراج میں 12 ابراج میں 4 طرح کے موسم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر 3 مہینے کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم بہار، گرمی کا موسم، جاڑے کا موسم اور خریف کا موسم۔ یہ 4 موسم کو 3 مہینے میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں چاند یا سورج اپنے منازل کو طے کرتا ہے اور مکمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کے منازل قمر اور ابراج شمس یعنی سورج کے برج کا اور چاند کے منزلوں کا علم سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ سلف رحمہ اللہ کے نزدیک اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اسلاف کے کہ یہ علم سیکھنا حرام ہے، اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، قتادہ نے منازل قمر کے علم کو سیکھنے کو مکروہ کہا ہے۔ مکروہ کہا ہے مطلب حرام کہا ہے، اور اس میں ابن عیینہ نے بھی کوئی رخصت نہیں دی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں سلف کہ راستہ پورے طور پہ بند کر دیا جائے۔ کوئی آدمی آج ان کو علامت کے نام پہ سیکھ رہا ہے، آگے چل کر کے وہ تھوڑا اور ترقی کرے گا، سوچے گا چلو ہم اس میں کچھ اور سیکھتے ہیں، کیسے وہ اسٹرولوجر اس کے اندر غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ذرا وہ علم بھی ہم سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پڑھ کر کے کہیں اس کا عقیدہ، کہیں اس کا ایمان نہ خراب ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ چلو اس علم کو ہی حرام کرو، ہٹاؤ اس کو سیکھو ہی نہیں۔ تو سلف میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر علماء ہیں، جمہور علماء سلف میں سے اور خلف میں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاند کے چال کی اور اسی طرح سے سورج کے چال کا علم حاصل کرتا ہے، علم تاثیر نہیں، تو یہ محظور اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور اگر نفع بخش علم ہے، فائدہ دینے والا ہے تو مستحب ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام احمد نے اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے سیکھنے کی اجازت دی ہے، اور بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کے اور سورج کے منازل کے تعلق سے علم کو سیکھا بھی ہے، مکہ والوں کے پاس جا کر کے اس علم کو سیکھنے کی ہم نے
کوشش بھی کی ہے. تو اس سے انسان کی عبادتوں کا معاملہ بھی لگا ہوا ہے. چاند کے منازل کب طے ہوتے ہیں، کب چاند گھڑی مارے گا، کب پھر نیا چاند نکلے گا، کب روزہ ہوگا، کب کون سے مہینے کا چاند نکلے گا. اگر کوئی آدمی چاند کے گردش کو اور چاند کے چال کو، اس کے دھوری کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ